اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان محترم، سب سے پہلے تو میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع کی مناسبت سے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کائنات کے اس عظیم امام کے نقش قدم پر چل سکیں. آج اس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے. امام کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، جس میں سے جو اہم ترین پہلو ہے آپ کی زندگی کا، جو ایک ہسٹوریکل آسپیکٹ ہے، وہ آپ کا اپنے وقت کے سب سے بڑے دشمن اور ظالم شخص کے ساتھ آپ کا صلح کرنا اور آپ کا ایگریمنٹ کرنا. اس کے حوالے سے دوست اور دشمن سب کی طرف سے جو ہے، وہ دشمنوں کی طرف سے نہیں بلکہ دوستوں کی طرف سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے ایسا اقدام کیوں کیا. اور اگر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی جگہ پر ہوتے تو کیا وہ بھی صلح کرتے، اور کیا اگر امام حسن علیہ السلام کربلا میں ہوتے تو کیا وہ یزید سے جنگ کرتے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، بڑا اہم سوال ہے یہ. کیا اس کا تعلق جو ہے دونوں اماموں کی طبیعت سے ہے، دونوں اماموں کے مزاج سے ہے، دونوں اماموں کے نیچر سے ہے؟ کیا ایک امام جو ہے وہ صلح پسند ہے، جو ہمیشہ صلح کرنا چاہتا ہے، جو کمپرومائز کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا امام جو ہے اس کی طبیعت میں جنگ کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے؟ کیا ایسی صورتحال ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور فلسفی موجود ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں آج اس حوالے سے کچھ اہم نکات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں لانا چاہتا ہوں، تاکہ خاص طور پر ہماری نوجوان نسل بھی جو ہے ان کو بھی ہسٹوریکلی پتہ ہو کہ یہ اصل حقیقت کیا ہے، اور اس کا اگر ہم جواب دینا چاہیں تو کس طریقے سے دے سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے. دو بڑی خوبصورت احادیث ہیں اور روایات ہیں جن سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. حسن اور حسین دو امام ہیں، چاہے تو وہ قیام کریں، چاہے تو وہ جنگ کریں، اور چاہے وہ اپنے حق سے درگزر کریں، اور وہ صلح کریں یا قیام نہ کریں. تو یہ دیکھیں، اس وقت پیغمبر نے یہ جو ہے ایک پریڈکشن کر دی تھی کہ آنے والے حالات کیا ہوں گے، اور اسی کے کانٹیکسٹ میں سنی اور شیعہ دونوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو تحریر کیا ہے کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، کہ یہ دو امام ہیں، چاہے تو یہ قیام کریں اور چاہے تو یہ جنگ کریں اور چاہے یہ جنگ نہ کریں، اور جو ہے وہ صلح کا راستہ جو ہے وہ اختیار کریں. دوسری حدیث یہ بھی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو کان العقل رجلا لکان الحسن. اب آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ میں ترجمہ کروں گا کہ اگر یہ جو انسان کی وزڈم ہے، یہ جو انسان کی عقل ہے، حضرت رسول خدا فرماتے ہیں لو کان العقل رجلا، اگر یہ عقل جو ہے انسانی شکل میں آ جاتی تو کیسی ہوتی. لو کان العقل رجلا،
اگر یہ عقل جو ہے انسانی شکل میں آ جاتی لکان الحسن، تو یہ حسن ہوتی. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہے ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو صلح کا تعلق ہے کیا یہ ذاتی طبیعت سے ہے اور ذاتی نیچر سے ہے، یا اس کا تعلق جو ہے وہ حالات اور شرائط سے ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ کنٹمپریری ریالٹیز سے ہے اور کنڈیشن اور انوائرمنٹ سے ہے. کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا تعلق جو ہے وہ حالات سے ہوتا ہے، زمانے کے تقاضوں سے ہوتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ زمانے کی ڈیمانڈ کیا ہے. یہ بنیادی کوسچن ہے جس کو ہم لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم اسلام میں یہ دیکھنا چاہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ کیا اسلام میں بنیادی اصول جو ہے وہ صلح کا ہے اور جنگ کا راستہ جو ہے کوئی ایکسیپشنل راستہ ہے، یا اسلام کا بنیادی اصول جو ہے وہ جنگ کرنا اور جہاد کرنا ہے، اور اگر کہیں صلح کرنی پڑے تو وہ ایکسیپشنل کیس ہے؟ کیا ایسی صورتحال ہے؟ تو یہ اس کا جواب دینے کے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ تاریخی واقعات کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اور قرآنی آیات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بنیادی چیز جو ہے وہ نہ تو صلح کرنا ہے اور نہ تو جنگ کرنا ہے، بلکہ بنیادی چیز کیا ہے؟ آپ کے الٹیمیٹ آبجیکٹیوز ہیں. آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو آپ کے عمل کو ڈٹرمن کرتا ہے. آپ کا اگر بنیادی مقصد جو ہے وہ اسلام کو پروموٹ کرنا ہے، آپ کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اسلام کا استحکام ہے، ہمارا بنیادی مقصد جو ہے وہ اسلام کی بقا ہے اور اسلام کو پھیلانا ہے اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے اور مسلمانوں کا دفاع کرنا ہے، تو اس الٹیمیٹ آبجیکٹیو کے راستے میں کبھی ہمیں صلح کرنی پڑ سکتی ہے اور کبھی جنگ کا راستہ اختیار کرنا پڑ سکتا ہے. ایسا بات پڑھ دیجیے. آپ دیکھیے کہ زمانے کا رسول، آپ کی روش 13 سال مکے کی زندگی. اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں جو میں آپ کو ایک ایک کر کے اور بہت مختصراً میں یہ مثالیں دینا چاہتا ہوں. آپ ان مثالوں کو دیکھیں. آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مثال دیکھیں کہ 13 سال مکے میں کتنا زیادہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا، کتنا زیادہ رنج و غم کا سامنا انہیں کرنا پڑا، کتنی زیادہ ان کو ایذائیں پہنچائی گئیں، ان کو ٹارچر دیا گیا، ان کو تکلیف پہنچائی گئی. اور مسلمانوں کے دل کی یہ آواز تھی کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ جنگ کی اجازت دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کفار کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ جنگ کریں. یا رسول اللہ ہم کب تک یہ ایذائیں اور تکلیفیں برداشت کرتے رہیں گے، ہماری برداشت سے باہر ہے. لیکن باوجود اس کے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس طرح کا تقاضا کر رہے تھے، لیکن ان کو جنگ کرنے کی اجازت نہ ملی. جب آپ مدینے میں تشریف لے گئے تو پہلے 2 سالوں میں بھی آپ کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی. اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ مکے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس وقت کی آپ صرف حج کرنا چاہتے ہیں، آپ صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کفار اور مشرکین نے واضح طور پر منع کر دیا کہ ہم اس سال آپ کو نہیں جانے دیں گے، اور پھر معاہدہ کرنا چاہا. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی مسلمانوں کو شدید تکلیف ہو رہی تھی، روحانی طور پر، مانوی طور پر اور سائیکلوجیکلی. اور وہ یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ اب جب ہم مکے میں داخل ہونے والے ہیں تو ہمیں پھر جنگ کرنی چاہیے اور ہمیں عمرہ کرنا چاہیے. لیکن رسول نے جو معاہدہ کیا وہ معاہدہ سارا کا سارا ان کے حق میں تھا اور مسلمانوں کی سمجھ سے باہر تھا کہ پیغمبر جو ہے یہ معاہدہ کیوں کر رہے ہیں. اور یہ معاہدے میں یہ لکھا گیا کہ آپ اگلے سال آئیں گے نمبر 1، اور صرف آپ عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، کسی قسم کی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوگا. اور اگر ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ مدینہ چلا جاتا ہے قریش میں سے تو آپ اس کو واپس کرنے کے جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے، اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی ہماری طرف آ جاتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی تکلیف دہ اور کتنی سخت شرائط کے باوجود پیغمبر نے اس مقام پر صلح کی، اس مقام پر معاہدہ کیا. پھر صلح حدیبیہ، اس کی مثال ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری
جنگیں جو ہے وہ چلتی رہیں. تو پیغمبر کا دور ہمارے سامنے ہے. پھر جنگ بدر ہوئی, پھر جنگ احد ہوئی, پھر جنگ خندق ہوئی, یہ ساری جنگیں ہوئیں. تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی تو آپ نے جنگ کی اور کبھی آپ نے جو ہے وہ صلح کا راستہ اختیار کیا. پھر ہم امام علی علیہ السلام مولا کائنات کی زندگی کو دیکھتے ہیں. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں آپ نے کبھی جنگ کی اور کبھی آپ نے اپنے حق سے درگزر کیا اور آپ نے کبھی صلح کی. آپ نے 25 سال تک جب خلافت کا دور تھا تو آپ نے کیوں خاموشی اختیار کی, آپ نے کیوں سکوت اختیار کیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیعہ کمیونٹیز کے اندر جب ہم وحدت کی بات کرتے ہیں, جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں, تو ہم اس مسئلے کو بہت زیادہ اگنور کر دیتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے 25 سال تک آپ نے خاموشی اختیار کی, آپ نے سکوت کیا. نہ صرف آپ نے خاموشی اختیار کی, جب کبھی خلفائے وقت کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوئی تو آپ نے مدد بھی کی, آپ نے ان کو بچایا بھی. تو یہ کیا فلسفی تھی پیچھے. اور اس کے بعد جو ہے حتیٰ 25 سال کی خاموشی ایسی خاموشی تھی کہ جناب سیدہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین کو خطاب کر کے کہتی ہیں کہ یا علی آپ کیوں خاموش ہیں. نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں, میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا کہ آپ کیوں خاموش ہیں. یا علی کیا آپ وہی نہیں ہیں کہ میدان جنگ میں جس سے بڑے بڑے سورما کانپا کرتے تھے؟ یا علی کیا آپ سے بڑھ کر کوئی شجاع اور بہادر موجود تھا؟ یا علی کیا بڑے بڑے بہادر اور شجاع پہلوان آپ سے کانپا نہیں کرتے تھے؟ تو یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے کہ آپ جو ہے وہ تلوار نہیں اٹھاتے؟ امیر المومنین کا بڑا خوبصورت جواب ہے. آپ فرماتے ہیں زہرا کل میری ذمہ داری وہ تھی اور آج میری ذمہ داری یہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب فدق کا واقعہ پیش آتا ہے, اس فدق کے واقعے میں علی ابن ابی طالب جیسا شجاع اور بہادر انسان وہ خاموشی اختیار کرتا ہے. کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو ظلم و ستم جناب سیدہ پر ہوا, جو امیر المومنین پر ہوا, کیا علی ابن ابی طالب اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے؟ سوچنے کی بات ہے کہ کیا علی تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے؟ علی نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ علی نے حالات سے کمپرومائز کیوں کیا؟ اور پھر وہ وقت آیا کہ علی کو خاموش ہونا پڑا. لیکن جناب زہرا دربار میں گئیں, مسجد میں گئیں, اور پھر آپ نے علی کی ترجمانی کی. علی کو ایسے ترجمان کی ضرورت کیوں پڑی؟ علی نے خود اپنی زبان کیوں نہیں کھولی؟ امیر المومنین خود میدان میں کیوں نہیں آئے؟ لیکن وہ وقت ایسا تھا, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, میں نے کسی موقع پر بڑی تفصیلی اسپیچز کی ہیں اس موضوع پر کہ علی کی خاموشی کا کیا وجوہات تھیں. لیکن علی کو ضرورت تھی ایک ایسی ہستی کی, حضرت زہرا کی, کہ جو علی کی ترجمانی کر سکیں. ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو علی کی طرح سے معصوم ہو, مقام عصمت پر فائز ہو. علی کو ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو علی کے درد سے واقف ہو, جو علی کی تکلیف سے واقف ہو, جو علی کی جو دکھ ہے اور درد ہے اور علی کی مشکل سے واقف ہو. لہٰذا جناب سیدہ نے علی کی ترجمانی کی, اور پھر ہم وہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں. اب وہ اصول کہ جس کی بنیاد پر علی نے خاموشی اختیار کی, اب جب تک ہم بعض جگہ پر ان پرنسپلز کو نہیں سمجھیں گے, ان اصولوں کو نہیں سمجھیں گے, ہم کسی کی شخصیت کو ایویلویٹ نہیں کر سکتے. شخصیت کی ایویلویٹ اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب ہم کسی پرنسپل کو سمجھیں. نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں فَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَيْرِ. اب الفاظ پر غور کیجئے گا, میں ترجمہ کروں گا. اے لوگو تم جانتے ہو کہ میں خلافت کے سلسلے میں سب سے زیادہ حقدار ہوں, کہ اگر خلافت ملنی چاہیے, اگر حکومت ملنی چاہیے, اگر حاکمیت ملنی چاہیے, تو میں سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں. لیکن فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَأَسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ وَلَّمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَّ خَاصَّةً. یہ کیا بات ہے جو امیر المومنین نے کی ہے؟ لیکن واللہ, خدا کی قسم, لَأَسْلِمَنَّ, میں جب تک خاموش رہوں گا, میں جب تک تلوار نہیں اٹھاؤں گا, میں جب تک صلح کا راستہ اختیار کروں گا, جب تک مسلمانوں کی گاڑی چل رہی ہے,
جب تک مسلمانوں کے اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 100% ہر کام جو ہے آئیڈیل ہو رہا ہے. امیر المومنین کے الفاظ سنیے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کا کام چل رہا ہے, جب تک مسلمانوں کی گاڑی چل رہی ہے اور ظلم صرف میری ذات پر ہو رہا ہے, اگر ظلم میری ذات کے اوپر ہو رہا ہے تو پھر میں اس وقت خاموش رہوں گا. لیکن اگر میں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور اسلام پر ظلم ہو رہا ہے اور خود اصل اسلام خطرے میں پڑ چکا ہے, تو پھر میں خاموش نہیں رہ سکتا. آپ دیکھیں کہ جنگ نہروان کے اندر, جنگ صفین میں اور خوارج کے ساتھ آپ نے جنگ کی, لیکن اور پھر جنگ صفین میں بھی ایک طرح سے جب آپ فتح سے ہمکنار ہونے لگے, جب آپ کامیاب ہونے لگے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نیزوں پر قرآن کو بلند کیا گیا اور امیر المومنین کو آخر میں جنگ روکنا پڑی ان تمام حالات اور شرائط کے مطابق جو اس سلسلے میں کسی موقع پر انشاءاللہ جو ہے وہ بیان کیے جائیں گے. تو سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرق پڑتا تھا اگر رسول اللہ قیام کرتے؟ بے شک آپ کو شہید کر دیا جاتا, بے شک آپ کو قتل کر دیا جاتا, اس سے کیا فرق پڑتا؟ امام حسین بھی تو کربلا میں شہید ہوئے, تو کیا فرق پڑتا تھا کہ اگر امام حسن بھی شہید ہو جاتے؟ کیا فرق پڑتا تھا کہ اگر امام علی علیہ السلام بھی شہید ہو جاتے امام حسین کی طرح؟ لیکن وہ امام حسین کی طرح شہید نہیں ہوئے, انہوں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا کہ جو کربلا کا راستہ ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز اسلام کے اندر جو ہے وہ آپ کا ہدف ہے اور وہ آپ کا مقصد ہے. اس مقصد کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنا عظیم ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. میں نے پوری مجالس میں بعض مقامات پر یہ آپ کی خدمت میں یہ بھی اشارہ کیا کہ یہ جو زمان و مکان کا مسئلہ ہے اور جس پر چند افراد تک میری کتاب بھی پہنچی ہے, دا رول آف ٹائم اینڈ اسپیس ان انڈرسٹینڈنگ قرآن, یہ جو کنٹمپریری ریالٹیز ہیں, یہ جو انسان کی عقل میں ہونے والی ایڈوانسمنٹ ہے, یہ جو انسان کی عقل میں آنے والا ارتقاء ہے, یہ جو انسان کے جذبات میں پیدا ہونے والی تبدیلی ہے, یہ جو زمانے کے اندر ہونے والی تبدیلی ہے, ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. ہم جب کسی اسلام کے حکم کو ڈرائیو کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں. یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم قرآنی آیات کو کیسے کمپیٹیبل بناتے ہیں اور کیسے ہم آہنگ بناتے ہیں, ہارمونائز کرتے ہیں جدید حالات کے مطابق. تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور اسی کانٹیکسٹ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ امام علیہ السلام نے کبھی جنگ کی اور کبھی جو ہے وہ صلح کا راستہ اختیار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزوں کو ہم جو ہے وہ ایک ٹیبو سمجھ لیتے ہیں, ہم بعض چیزوں کو اپنے لیے ایک بت بنا لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہر زمانے میں, ہر علاقے میں, ہر ماحول میں اور ہر قسم کی ریالٹیز میں جو ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے. اسلام کے بعض احکام ویریبل ہیں اور بعض احکام انویریبل ہیں. جو احکام انویریبل ہیں ان کی روشنی میں اسلام کے ویریبل احکام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ اسلام کے احکام جو ثابت ہیں اور وہ اسلام کے احکام جو متغیر ہیں, ان کے درمیان اگر ہم تمیز نہیں کریں گے تو ہوتا کیا ہے ہماری کمیونٹیز کے اندر, وہ اسلام کے احکام جن کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور وہ احکام کہ جن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, ہم ان میں مکس اپ کر دیتے ہیں. جو تبدیل ہونے کے قابل ہیں ہم ان کو ثابت سمجھتے ہیں, ہم ان کو یونیورسل سمجھتے ہیں, ہم ان کو ایٹرنل سمجھتے ہیں, ہم ان کو انویریبل سمجھتے ہیں. اور تو یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. گفتگو کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام دونوں کے زمانوں میں کیا فرق تھا, دونوں کے حالات میں کیا فرق تھا. ہماری ساری گفتگو کس کے اوپر ہے کہ کنٹمپریری ریالٹیز جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں آپ کے عمل کو. ایسا نہیں ہے کہ آپ انڈیفرنٹ ہو جائیں کہ دنیا جو مرضی کرتی رہے, دنیا جو مرضی سوچتے رہے, حالات کچھ بھی ہوں, ہم نے اپنی ڈگر کو چینج نہیں کرنا. جہاں پر چینج کی پاسبلٹی ہے وہاں ہمیں چینج لانی چاہیے.
جہاں پر اسلام کی عظمت کا انحصار اس بات پہ ہے کہ ہم بعض چیزوں کو اور ریچولز کو چینج کریں تو ہمیں چینج کرنا چاہیے. کبھی ایک ہی چیز جو ہے کسی زمانے میں اسلام کی عظمت کا باعث ہو سکتی ہے, وہی چیز کسی اور زمانے میں اسلام کی کمزوری کا باعث ہو سکتی ہے, اسلام کی اہانت کا باعث ہو سکتی ہے, اسلام کی توہین کا باعث ہو سکتی ہے. لہٰذا ان کو ایویلویٹ کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, بڑے اہم نکات ہیں جو میں یہ 15 اور 20 منٹ میں آپ تک پہنچاؤں گا, کہ ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ حالات میں کیا فرق تھا. یہاں سے ہم ایک جنرل پرنسپل کی طرف آئیں کہ حالات کو مد نظر رکھنا کتنا ضروری ہے. میں نے پہلے بھی اپنی مجالس میں ذکر کیا کہ فرض کرتے ہیں کہ آج کے دور میں انٹرنیٹ کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, آن لائن کا دور ہے. ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آپ اگر کوئی بھی یہاں پر کام کرتے ہیں تو پوری دنیا تک آپ تک ہی پہنچ جائے گا. اب وہ پہلے والا زمانہ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے علاقے میں کوئی کام کیا, کوئی ایسا اسلام کے نام پر کیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا نہیں ہے. اس زمانے میں ایک علاقے میں ہوتا تھا, لیکن آج جو ہے وہ زمانہ تبدیل ہو چکا ہے. تو اس زمانے کی تبدیلی کو سمجھنا ضروری ہے, لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنا ضروری ہے, کولیکٹیو حیثیت میں, سوشل حیثیت میں, انڈیویجول حیثیت میں نہیں. اس لیے کہ انسان کی ایک حیثیت جو ہے وہ انڈیویجول ہے, انفرادی ہے, اور ایک حیثیت انسان کی جو ہے وہ کولیکٹیو ہے اور سوشل ہے. تو سوشل حیثیت میں بھی قرآن کہتا ہے کہ قوموں کو بھی موت آئے گی. یہ قرآن ہے. قرآن کہتا ہے کہ انسان کو انفرادی طور پر موت نہیں آئے گی. ایک وہ موت ہے کہ جو ہمیں انفرادی طور پر آئے گی, جو انڈیویجولی آئے گی, اور ایک موت وہ ہے جو بحیث کمیونٹی ہمیں موت آئے گی. ایک وہ موت ہے جو بحیث قوم ہمیں موت آئے گی. تو ایک قوم کو بھی موت آتی ہے. اور قیامت کے دن بڑی عجیب و غریب قرآن کی آیات ہیں. وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جس طرح ہمیں انفرادی حیثیت میں ہمیں نامہ اعمال پیش کیا جائے گا, اسی طرح سے کمیونٹی کی حیثیت سے ہمیں نامہ اعمال پیش کیا جائے گا. ہماری کچھ رسپانسبلٹیز انفرادی ہیں اور کچھ رسپانسبلٹیز ہماری کمیونٹی کی حیثیت سے ہیں, کیونکہ ہم اس کمیونٹی کے فرد ہیں, ہم اس کمیونٹی کے رکن ہیں. تو اس حیثیت سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ممبر پر ان کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ کولیکٹیو حیثیت میں, سوشل حیثیت میں, کمیونٹی کا ممبر ہونے کی حیثیت میں یہ بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں جو ہماری انفرادی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ ہٹ کر ہے. تو اس لحاظ سے اس چیز کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. پہلا فرق جو ہمیں دونوں اماموں کے زمانے میں آتا ہے, نظر آتا ہے, وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی پوزیشن میں اور امام حسین علیہ السلام کی پوزیشن میں فرق ہے. امام حسن علیہ السلام مسند خلافت پر فائز تھے. بہت توجہ کیجیے, مسند خلافت پر فائز تھے, یعنی خلافت ان کے ہاتھ میں تھی, حاکمیت ان کے ہاتھ میں تھی, اور عملی طور پر وہ خلیفۃ المسلمین تھے. یہ امام حسن کا ضمن. لیکن امام حسین علیہ السلام مسند خلافت پر فائز نہیں تھے. عملی طور پر خلافت آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی. عملی طور پر خلافت جو ہے وہ یزید کے ہاتھ میں تھی. یزید یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں, لیکن امام حسن علیہ السلام کے سامنے جو امیر شام ہے, اس نے اس وقت تک یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں. اس وقت تک اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں امیر المؤمنین ہوں, بلکہ صلح نامے کی شرائط میں یہ لکھا گیا تھا کہ تم خلافت کا دعویٰ نہیں کرو گے, تم امیر المومنین ہونے کا دعویٰ نہیں کرو گے, اور پھر یہ خلافت جو ہے وقتی طور پر تمہیں ہینڈ اوور کی جا رہی ہے, نہ یہ کہ تمہیں خلیفہ مانا جا رہا ہے. لہٰذا اس کے بعد امام حسین کو منتقل کرنا یہ خلافت تمہاری ذمہ داری ہوگی. تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ مسند خلافت پر امام حسن موجود تھے اور امام حسین مسند خلافت پر موجود نہیں تھے. جب کوئی شخص مسند خلافت پر موجود ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں کچھ اور ہوتی ہیں. جب کوئی شخص مسند خلافت پر نہیں ہوتا تو اس کی ذمہ داریاں کچھ اور ہوتی ہیں. امام حسن علیہ السلام کو اس اصول کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. میں نے پھر کہا کہ جب تک ہم پرنسپلز کو نہیں سمجھیں گے ہم شخصیات کو نہیں سمجھ سکتے, ہم ان کی میتھڈولوجی کو نہیں سمجھ سکتے, ہم ان کے عمل کو نہیں سمجھ سکتے. تو پہلی چیز ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ مسند خلافت پر فائز ہونا, اور مسند خلافت پر اگر کسی کو قتل کر دیا جائے
تو یہ اسلام کے لیے بہت بڑا ننگو آر ہوتا تھا اس زمانے میں. امام حسن علیہ السلام حتیٰ خلیفہ سوم کے زمانے میں جب ان کے قتل کا مسئلہ آیا تو نہج البلاغہ کے بعض الفاظ موجود ہیں کہ امام خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا حمایت کی اور اتنا ساتھ دیا کہ گناہ گار ہونے کا شک ہونے لگا. کیونکہ دو مسئلے تھے، ایک سیاسی مسئلہ تھا، ایک مذہبی مسئلہ تھا. سیاسی لحاظ سے، اب میں سیاسی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، سیاسی لحاظ سے کسی کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے قتل کیا جانا جو ہے وہ عام طور پر ہمارے ائمہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. لہٰذا یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ اہم تھی. امام حسین ایک مدرس تھے، امام حسین ایک احتجاج کرنے والے تھے، امام حسین ایک پروٹیسٹ کرنے والے تھے. امام حسین مسند خلافت پر نہیں تھے. اگر امام حسین شہید ہو جاتے جیسا کہ آپ شہید ہوئے تو آپ کی شہادت باعث افتخار تھا، آپ کی شہادت ایک پراؤڈ تھا، ایک فخر کی بات تھی. لیکن اگر امام حسن شہید ہو جاتے جیسا کہ قوی امکان اس بات کا موجود تھا کہ امام حسن علیہ السلام اس جنگ میں قتل کر دیے جاتے تو اس کے نتیجے میں یہ چیز اسلام کے لیے باعث ننگو آر تھی، قابل قبول نہیں تھی. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مکے کے اندر، اب آپ دیکھیں کہ آپ مکے سے احرام کو کھول کر آپ واپس جاتے ہیں، حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں. سوال یہاں پر ایک پیدا ہوتا ہے کہ جب امام حسین نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جب مجھے قتل ہونا ہی ہے، جب مجھے شہید ہونا ہی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں مدینے میں شہید ہوتا ہوں یا مکے میں شہید ہوتا ہوں، کربلا میں شہید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے. حالات اہم ہوتے ہیں، شرائط اہم ہوتی ہیں، اور اس کی پروڈکٹیوٹی اور اس کا فروٹفل ہونا بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے زمین پر گرنے والے خون حق کے اثرات کہاں زیادہ مرتب ہو رہے ہیں، کہاں آپ کے قتل اور شہادت کی کامیابی زیادہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے مکے میں شہید ہونا پسند کیوں نہیں کیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، میں کسی موقع پر روشنی ڈال چکا ہوں. لیکن یہاں جیسے کہ میں نے کہا کہ مسند خلافت کا ایک تقدس ہے جس تقدس کو بحال رکھنا ضروری تھا، اور وہ تقدس وہی تقدس ہے جو امام حسین کے نزدیک خانہ خدا کا تقدس تھا. امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہونا چاہتے تھے اس لیے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کا تقدس پامال ہو جائے، اس کی مقدس ہونے کی حیثیت داغدار ہو جائے. لہٰذا آپ نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا. تو یہ پہلی چیز، صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. تو یہ پہلی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کس طریقے سے مسند خلافت. دوسرا مسئلہ کیا ہے اہل کوفہ کا، کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ یہ جنگ ہو جاتی امیر شام اور امام حسن کے درمیان، تاریخ بتاتی ہے کہ شاید آپ 1 لاکھ تک کا لشکر لانے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود یہ جنگ سال ہا سال چلتی رہتی، برس ہا برس چلتی، اور اس کے بعد شاید اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلتا. تو ایک مرتبہ تاریخ میں یہ سوال ضرور کیا جاتا، امام حسن کو اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا کہ آخر اس جنگ کا فائدہ کیا ہوا، اتنے لاکھوں افراد کو مروانے کا فائدہ کیا ہوا، جبکہ امام حسن علیہ السلام کے دور میں جو آپ کا دشمن تھا اس نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ اے حسن، جو پیغام دینے کی کوشش کی کہ تم کیوں چاہتے ہو مجھ سے جنگ کرنا. اب دیکھیں منطق کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیا تم اس لیے جنگ کرنا چاہتے ہو کہ تم اسلام کو نافذ کرو؟ کیا تم اس لیے جنگ کرنا چاہتے ہو کہ اسلام تمہارے ہاتھوں سے نافذ ہو؟ ابھی لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ امیر شام بھی اسلام کا نام لے رہا ہے، ظواہر اسلام پر عمل کیا جا رہا ہے، یزید والی سچویشن نہیں ہے. تو پھر امام حسن علیہ السلام کے سامنے جب لوگوں نے عملی طور پر کوئی نتیجہ نہیں دیکھا تو وہ پھر کیا جواب دیتے کہ میں صرف اس لیے کہ اسلام میری طرف سے ہو، جبکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تم جو ہے وہ سارے عمل کروں گا، میں کتاب خدا پر عمل کروں گا، میں سنت رسول پر عمل کروں گا، میں خلفاء کی سیرت پر عمل کروں گا. ساری تمام گارنٹی اس نے دی اس بات کی. تو جب تمام گارنٹی وہ دے رہا ہو اور پھر امام کو ایسی سچویشن میں لے آیا ہو تو پھر یہ دوسری چیز ہے کہ جو بہت مشکل تھی، اور امام کے زمانے میں کوفے کے حالات اس لحاظ سے اہم تھے. تیسری چیز، جب ہم امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقاصد کو دیکھتے ہیں، امام نے کیوں قیام کیا، امام نے یزید کے خلاف کیوں آواز بلند کی، امام نے یزید کے خلاف کیوں جہاد کیا. 3 بنیادی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے
امام حسین نے کربلا کے میدان میں قیام کیا۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تین وجوہات جو ہیں کیا یہ امام حسن کے دور میں تھیں یا نہیں تھیں، کیونکہ جب تک ہم ان فیکٹرز کو نہ دیکھیں، جب تک ہم ان کازز کو نہ دیکھیں کہ جن کی وجہ سے امام حسین نے شہادت کا درجہ اور اپنے خون کو نثار کرنے کا فیصلہ کیا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین جو ہیں دونوں مختلف ہیں؟ ہمیں حالات کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر وہی فیکٹرز امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین نے کیوں جنگ کی، امام حسن نے کیوں جنگ نہیں کی۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر امام حسین ہوتے تو وہ جنگ کرتے معاویہ سے، اور اگر امام حسن کربلا میں ہوتے تو کبھی یزید سے جنگ نہ کرتے۔ لیکن جب ہم کازز پہ جاتے ہیں، جب ہم فیکٹرز پہ جاتے ہیں، جب ہم ان علل و اسباب پر جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کربلا کا واقعہ پیش آیا، جن کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی جنگ کا آغاز کیا، یزید کے خلاف آواز بلند کی، ان میں سے پہلا سبب کیا تھا؟ پہلا سبب تھا تقاضا بیعت۔ یہ بیعت کا تقاضا جو ہے وہ سب سے پہلا مسئلہ تھا جو امام حسین کے زمانے میں تھا۔ اب آپ خود کمپیئر کرتے چلے جائیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام حسین سے بیعت کا تقاضا کیا تھا؟ یزید اور ابن زیاد کی وجہ سے انہوں نے اپنے والی کو مدینہ میں کہا کہ خذ الحسین بالبیعہ اخذا شدیدا، حسین سے بیعت لو اور اس میں کسی قسم کی چھوٹ مت دو، اس میں کسی قسم کی رخصت مت دو، اس میں کسی قسم کی نرمی مت دو، اور اس طرح سے بیعت لو کہ حسین کو جانے کی اجازت نہ دو، کہ حسین یزید کی خلافت کو قبول کر لے۔ حسین کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ حسین کا جواب بالکل نہ کی صورت میں کہ میں کبھی یزید جیسے فاسق و فاجر کی میں بیعت نہیں کر سکتا۔ تو ایسی صورت میں امام حسن کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا۔ امام حسن کو تو نہیں کہا کہ تم میری بیعت کرو، امام حسن علیہ السلام کو یہ کہا کہ میں بیعت کا مطالبہ نہیں کروں گا، میں تو چاہتا ہوں مجھے کچھ عرصے کے لیے حکومت دے دو، میں تو چاہتا ہوں کہ اس امر کو تسلیم کر دو میرے تک، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرتا۔ تو مجھے دیکھیے کہ دونوں کے حالات میں کتنا فرق ہے۔ دوسری چیز پھر ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ صلح نامے کے شرائط کے اندر شامل تھا۔ دوسری دلیل، اگر بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا، فرض کر لیتے ہیں کہ امام حسین سے بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا، تو بیعت کا مطالبہ نہ بھی کیا جاتا اگر امام حسین سے، تو دوسرا سبب کہ جس کی وجہ سے کربلا کا واقعہ پیش آیا وہ تھا دعوت کوفہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 20 سال، بہت توجہ کیجئے گا، تاریخی الفاظ ہیں، 20 سال پہلے کے کوفے میں جو امام حسن کے دور کا کوفہ تھا اور 20 سال بعد کے کوفے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہ کہتے تھے اس زمانے میں، امام حسن کے زمانے میں، اگر یہ لوگ آئے تو یہ اسلام کا کھلم کھلا مذاق اڑائیں گے، اگر یہ لوگ آئے تو کس طرح سے مسلمانوں کے حقوق کو سلب کر لیں گے، اگر یہ لوگ آئے تو کس طرح سے احکام خدا کو پامال کریں گے۔ یہ اور چیز ہے، اور امام حسین کے دور میں یہ نہیں تھا، بلکہ یہ آ چکے تھے اور عملاً احکام خدا کو پامال کر رہے تھے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جو امام حسن کے زمانے کا کوفہ تھا وہ کوفہ تھا کہ جہاں طرح طرح کے عقائد تھے، وہ کوفہ تھا کہ جو لوگ تھک چکے تھے، جن میں غداری کا عنصر پایا جاتا تھا، وہ لوگ تھے کہ جب امام حسن نماز کے لیے نکلتے تھے تو آپ اپنے کپڑوں کے اندر زرہ پہنا کرتے تھے، اس لیے کہ جب آپ نماز پڑھاتے تھے یا نماز پڑھتے تھے تو آپ پر تیروں کی بارش کی جاتی تھی۔ تو یہ اس طرح کا کوفہ امام حسن کو ملا، لیکن امام حسین کو جس طرح کا کوفہ ملا اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت لوگوں میں ابھی وہ جذبہ بیدار ہو چکا تھا، وہ واقعاً امام حسین علیہ السلام سے محبت بھی کرتے تھے، وہ واقعاً ایک قیام کرنا چاہتے تھے، وہ واقعاً، لیکن وہ ایک الگ بات ہے، کسی موقع پر بتاؤں گا کہ آپ جو مرضی دل میں دعویٰ کرتے رہیں، آپ یہ بھی کہیں ایمان ہے، ہو سکتا ہے ایمان ہو بھی، لیکن جب امتحان کا وقت آتا ہے، جب آزمائش کا وقت آتا ہے، جب ابن زیاد کی تلوار سر پر لٹکتی ہوئی نظر آتی ہے، تو کون تھے کہ جنہوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا؟ کون تھے جو امام حسین کا ساتھ دے سکتے تھے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو امام حسین کا ساتھ دیتے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ شاید اچھا ہی ہوا کہ ہم کربلا کے میدان میں نہیں تھے، کیونکہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو کیا واقعاً ہم امام حسین کا ساتھ دے سکتے تھے؟ کیا واقعاً یہ ممکن تھا ہمارے لیے
کیا ہمارا ایمان ایسا ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم امام حسین کا ساتھ دے سکتے؟ تو یہی صورتحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے کوفے میں اور امام حسن علیہ السلام کے کوفے میں فرق ہے۔ 18,000 لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے کہ مولا اے فرزند رسول، آپ ہماری مدد کو آئیے، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ صرف مدد نہیں مانگی، صرف مدد طلب نہیں کی، بلکہ آپ نے کہا کہ مولا اے فرزند رسول، اگر آپ ہماری مدد کو نہ آئے تو ہم قیامت کے دن جد بزرگوار سے، آپ کے جد بزرگوار سے ہم یہ شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کے فرزند کو ہم نے مدد کے لیے بلایا لیکن آپ مدد کے لیے تشریف نہ لائے۔ مجھے یہ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام اگر کوفے کی طرف نہ بڑھتے، اگرچہ امام حسین کو علم غیب سے معلوم تھا کہ یہ جو ہے وہ کوفے والے میرا ساتھ نہیں دیں گے، میرے ساتھ وفا نہیں کریں گے، الٹیمیٹلی جو ہے وہ مجھے ان کا سپورٹ نہیں ملے گی، لیکن اگر فرض کریں امام حسین اہل کوفہ کا ساتھ نہ دیتے، ان کی آواز پہ لبیک نہ کہتے، ان کی دعوت پر لبیک نہ کہتے، تو تاریخ کے مقابلے پر امام حسین کیا جواب دیتے؟ امام حسین علیہ السلام کے سامنے کیا جواب ہوتا جب آنے والی تاریخ امام حسین سے یہ پوچھتی کہ 18,000 لوگوں نے آپ کو خط لکھے، لوگ آپ کو مدد کے لیے پکاریں، اور آپ فرزند رسول ہونے کی حیثیت سے، آپ خلافت میں سب سے زیادہ مستحق ہونے کی حیثیت سے آپ یزید کے خلاف قیام نہیں کر رہے، آپ کوفے والوں کا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو یہ بھی عامل ایسا تھا کہ جو امام حسین کے دور میں تو موجود تھا لیکن امام حسن کے دور میں یہ چیز موجود نہیں تھی۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات اپنے زمانے میں بالکل وہی کوفہ جو امام حسن کے دور میں تھا، آپ آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لے اور ان پر ایسا حکمران نافذ کر دے اور مسلط کر دے کہ جو ان کے شایان شان ہو، جس کے یہ مستحق ہو۔ تو یہ کوفہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ایک تیسرا سبب کربلا کے واقعے کا گفتگو کو میں اختتام پہ لا رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سوچیں گے، آپ غور کریں گے۔ تیسرا عامل کیا تھا کہ اگر امام حسین سے، بہت توجہ کیجئے گا، گفتگو کو میں تقریباً ختم کر چکا، اگر امام حسین علیہ السلام سے جو ہے وہ بیعت کا تقاضا نہ بھی کیا جاتا، نمبر 1، اگر امام حسین کو 18,000 خطوط نہ بھی لکھے جاتے اور کوفے والے دعوت نہ بھی دیتے، تو تب بھی ایک تیسرا سبب ایسا تھا کہ امام حسین پر واجب تھا کہ یزید کے خلاف قیام کریں۔ وہ کون سا تھا؟ وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من راآ، اصول کیا تھا؟ یہ حدیث تھی، من راآ سلطانا جائرا، جو شخص، بہت توجہ کیجئے گا ترجمے پر، جو شخص سلطان جائر کو دیکھے، مستحلا لحرام اللہ ہے، جو حرام خدا کو حلال کر رہا ہو، ناقصا عہدہ، عہد خدا کو توڑ رہا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ ہے، سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، لوگوں کے درمیان گناہ کی عمل کر رہا ہو، گناہ کی زندگی گزار رہا ہو، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حق علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، اور پھر وہ آواز بلند نہیں کرتا، پھر وہ اس میں قول اور فعل میں تبدیلی نہیں آتی، تو اس کو یہ حق حاصل ہے اللہ تعالیٰ کو کہ قیامت کے دن اس کو اسی عذاب میں مبتلا کرے جس عذاب میں وہ اس ظالم اور جابر حاکم کو جو ہے وہ مبتلا کرے گا۔ یہ وہ پرنسپل تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے دور میں تھا، اور امام حسین کے سامنے یہ پرنسپل تھا، لیکن امام حسن علیہ السلام کے دور میں بہت ہلاک فرق تھے۔ اس وقت جو دشمن سامنے تھا وہ اتنا عیار تھا، چلاک تھا کہ اس نے لوگوں کو یہ دکھا رکھا تھا کہ میں اسلام پر عمل کر رہا ہوں، میں اسلام کو پسند کرتا ہوں، لیکن یزید کی صورتحال اور نہیں تھی۔ بس آخری چھوٹے سے نقطے کے ساتھ میں آپ کی زحمات کو تمام کرنا چاہتا ہوں، اور بڑا اہم سوال ہے ان لوگوں کے لیے رکھنا چاہتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام حسین ہوتے امام حسن کی جگہ تو وہ صلح نہ کرتے بلکہ جنگ کرتے۔ بڑا امپورٹنٹ ایک عقلی مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ یقیناً اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے اور جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، کتنا ٹائم تھا؟ 10 سال کا۔ کیا کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ سن 50 ہجری میں
امام حسن کی شہادت ہوئی اور سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا. یہ 10-11 سال کے عرصے میں کیا امام حسین زندہ نہیں تھے؟ کیا امام حسین سوسائٹی میں موجود نہیں تھے؟ لیکن امام حسین علیہ السلام نے، اب تو بھائی نہیں تھا، اب تو حجت تمام نہیں تھی، اب تو امام حسن موجود نہیں تھے کہ جن کی آپ اطاعت کرتے، جن کی امامت کی وجہ سے، ولایت کی وجہ سے آپ تسلیم ہو جاتے. اب تو آپ وقت کے امام تھے. اگر آپ نے جنگ کرنی ہوتی تو ان 10 سال میں آپ جنگ کر سکتے تھے. لیکن تاریخ نے ہمیشہ کے لیے یہ سوال کھڑا کر دیا کہ 10 سال تک امام حسین، امام حسن کے بعد اور کربلا کے واقعے تک امام حسین زندہ رہے، اس سوسائٹی میں رہے، لیکن آپ نے تلوار، نہ صرف تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ عجیب بات ہے جو آیت اللہ مطہری لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا وہ سیاہ صفحہ اور پیج ہے کہ جس میں امام حسین سے ہمیں نہ کوئی جملہ ملتا ہے، نہ کوئی کلمہ ملتا ہے، نہ کوئی خطبہ ملتا ہے، نہ کوئی حدیث ملتی ہے. وہ کون سے حالات تھے جس کی وجہ سے کوئی چیز تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں نقل نہیں ہوئی. ان تمام چیزوں کو آپ اپنے سامنے رکھ کر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے وقت کے ظالم کے خلاف صلح کیوں کی اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کا راستہ کیوں اختیار کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر سکیں اور ان کے نقش قدم پر چل سکیں. پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. پروردگارہ جو مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے ان کو شفائے کاملہ عنایت فرما. پروردگارہ ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کو حیا و عفت عطا فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما. جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ظالموں کے شر سے ان کو نجات دلا. پروردگارہ ہماری نئی نسل کو ہدایت فرما. پروردگارہ ہماری عبادات کو قبول فرما. پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت سمیع الدعاء.